بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين اور قریب کر دی جائے گی جنت ڈرنے والوں کے، پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم سرکشوں کے لیے، گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور کہا جائے گا ان دوزخیوں سے، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے رہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، هل ينصرونکم او ينتصرون کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہیں بچا سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ یہ کہنے کے بعد انہیں دھکیل دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا اوندے منہ جہنم کے اندر، اور ان سرکشوں کو بھی، گمراہ لوگوں کو بھی، معبودین کو بھی، عابدین کو بھی، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور ابلیس کا لشکر، شیطان کے لشکر کو بھی، ان سب کو جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالا جائے گا۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور وہ جہنم کے اندر گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے، جھگڑا کریں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اللہ کی قسم بے شک ہم واضح گمراہی میں تھے، اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس وقت ہم تمہیں رب العالمین کے ساتھ برابر کرتے تھے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ہمیں تو مجرموں نے گمراہ کر دیا، بڑے مجرموں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ پس ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس جانا ہوتا، واپس لوٹنا ہوتا، ہم اس وقت ایمان والے ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، موحد بن جاتے۔ ان فی ذالک لآیا بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں۔ یہ جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے اندر بڑی عبرت ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ غلبے والا ہے، زبردست ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 104 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے رب العالمین کی صفات بیان فرمائیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا، مجھے رستہ بھی دکھایا، اور مجھے وہ کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور مجھے میں جب بیمار ہو جاؤں شفا بھی دیتا ہے، میری موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر صفات بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی ہیں، دعائیں مانگی کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے فراست، دانائی، حکمت بھی عطا کر، اور اسی طرح نیک لوگوں میں بھی مجھے شامل فرما دے، اور جب میں فوت ہو جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، تو پیچھے لوگوں کے اندر میرا تذکرہ خیر فرمانا، اچھا تذکرہ ہو لوگوں کے اندر، اور مجھے جنت کا وارث بنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلص ہو کر اپنے رب سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں کچھ پوری فرما دی اور کچھ آخرت میں پوری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور آج کی آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی اور دوزخی لوگوں کا حال اور تذکرہ فرمایا ہے، اور کچھ دوزخ کے جو حالات ہیں، اور پھر دوزخ کے اندر جو لوگ چلے جائیں گے جہنم کے اندر، ان کی جو آپس میں گفتگو ہوگی وہاں پر، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جی فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والے لوگ، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، فرمایا جن کا عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، ایسے لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ مختلف مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے لیے پھر جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ بعض جگہوں پہ اللہ فرماتے جنات عدن تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، جنات عدن یدخلونہا، جنات باغات ہیں ہمیشگی کے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر متقی لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، پرہیزگاروں کو جنت کی طرف چلا دیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ زمرا جماعتیں ہیں، جو جنتی لوگ ہوں گے جماعتوں کی شکل میں۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے جی، تو وہاں پر جو جنتی دروازوں پہ پہرے دار ہوں گے،
جس طرح جہنم کے دروازوں پہ دروغے کھڑے ہوتے ہیں نا، جہنمیوں کو زنجیروں میں ڈال کر لے جائیں گے، اسی طرح جنت کے بھی دروازوں پہ پہرے دار کھڑے ہیں، وہ کسی مشرک کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہاں، لوگ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نا، نسبتیں کام آئیں گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے پیر صاحب بزرگ جی حضرت صاحب بازو پکڑیں گے، جنت میں لے جائیں گے، تو فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے، وہ ڈنڈے بھی لگائیں گے۔ صرف بازو پکڑ کے جنت میں لے جانے سے جنت نہیں ملتی، وہ آپ کے پیر صاحب کو بھی ڈنڈے لگائیں گے، آپ کو بھی لگائیں گے، کہ آپ پیر صاحب کو کہیں گے آپ نے غلط عقیدہ ان کا بنایا کیوں، اور مریدوں کو کہیں گے تم ان پیروں کے پیچھے لگے کیوں، دونوں کو ماریں گے۔ آگے دیکھو اگلی آیات میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، کوئی بندہ سفر کرے نا، تو سفر کرتے کرتے جس گاؤں جس شہر میں اس نے پہنچنا ہوتا ہے، تو قریب جا کر وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ بس کوئی منڈی باولدین میں آ رہا ہے نا، تو منڈی باولدین کے قریب آ کر وہ کیا کہتا ہے، بس منڈی باولدین قریب آ گیا ہے، حالانکہ یہ خود اس کے قریب ہو رہا ہے، منڈی باولدین ادھر ہی کھڑا ہے، وہ قریب نہیں آیا، منڈی باولدین قائم ہے۔ اسی طرح جنت بھی ادھر کھڑی ہوگی، جنت اللہ فرماتے ہیں جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی جب وہاں جنت کے قریب پہنچیں گے متقی لوگ، تو ادھر سے آوازیں آنی اور شروع ہو جائیں گی جنت ان کے قریب ہو گئی ہے، اب کوئی فاصلہ باقی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما دیں۔ فرمایا کہ اسی طرح برزت الجحیم للغاوین، جو سرکش گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے جہنم اور دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابھی تک جہنمی جہنم کے قریب نہیں پہنچیں گے، دور ہوں گے، جہنم کو پتہ چل جائے گا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، جہنمی آ رہے ہیں، تو آگ تو پہلے ہی بھڑک رہی ہوگی، تو فرمایا کہ ان کے قریب ہونے کی وجہ سے جب اس کو پتہ چلے گا کہ جہنمی آ چکے ہیں، تو جہنم کی آگ خوشی کی وجہ سے اور زیادہ چیخیں مارے گی، اونچی اونچی آوازیں آئیں گی، جس طرح آگ بھڑکنے کی آواز نہیں آتی، اس طرح وہ آوازیں نکالے گی اور اس کی آوازیں اور بلند ہو جائیں گی، خوش ہو جائے گی کہ میرے جہنمی جو میرے مہمان ہیں وہ آ چکے ہیں۔ فرمایا جہنمیوں کے لیے، گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور پھر انہیں فرشتے پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے ڈالیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مقام پہ کچھ لوگوں کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے نا لے کر جا رہے ہوں گے جہنم میں، نبی علیہ السلام دیکھیں گے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ میرے امتی ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تم ان کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو، زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ وہ فرشتے جواب دیں گے یہ آپ کے امتی تھے، یہ ہیں تو آپ کی امتی، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہے، لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنے پاس سے نئے نئے کام ایجاد کر کے اس کو دین بنائے رکھا ہے، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ نے تو ساری زندگی میں اپنی میلاد منائی نہیں تھی، انہوں نے پیچھے ربیع الاول کے اندر جشن منائے، جو چیز آپ نے نہیں کی تھی وہ انہوں نے کر کے دکھائی اور اسے دین سمجھا، نمازیں تو چھوڑ دی لیکن میلاد مناتے رہے، دیگیں پکاتے رہے، تو میرے پیغمبر انہوں نے وہ کام کیے جو آپ نے نہیں کیے تھے، شریعت نے جن کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے ان کو جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ تو پھر اس وقت نبی علیہ السلام فرمائے سحقن سحقن، ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر، پھینک دو ان کو۔ تو جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، گمراہوں کو، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ،
ایک تو جہنم کی تکلیف پہلے ہی، اوپر سے اور تکلیف ہیں. ان کو غصے کی وجہ سے ان کو آواز آئے گی، ان کو کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ کہاں ہے حضرت علی اجویری؟ کہاں ہے امام بری؟ کہاں ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ کہاں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہاں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تم دنیا میں مشکل کشا مانتے رہے؟ آج بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ اینما کنتم تعبدون. پہلے تکلیف ان کو جہنم کی ہوگی، اوپر سے جب یہ پوچھا جائے گا اور تکلیف شروع ہو جائے گی. پھر ان کو غصہ آئے گا دوزخیوں کو. اللہ جب کہیں گے نا اللہ کے علاوہ جن کی تم نے عبادت کی، آج وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں، آج تمہیں بچا سکتے ہیں مجھ سے؟ دنیا میں تو وہ تمہیں کہتے تھے کہ بازو پکڑیں گے جنت میں لے جائیں گے، آج جہنم میں پڑے ہو، انہیں کہو نہ نکالنے تمہیں. حضرت علی کو بلاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، امام بری کو بلاؤ، حضرت علی حجویری کو بلاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کو بلاؤ، تمہیں بچائیں. اللہ فرماتے ہیں جس وقت انہیں کہا جائے گا کوئی جواب نہیں ملے گا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. ان سب کو، جھوٹے معبودوں کو اور جھوٹے عابدین کو، فرمایا ان سب کو، گمراہوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، گھسیٹ کر. چلتا تو بندہ پاؤں سے ہے نا، لیکن وہاں پر اللہ تعالی پیشانی کے بل چلائیں گے، اوندے منہ یہاں سے گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا. نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا نا کہ پیشانی کے بل اللہ گھسیٹیں گے، تو پاس بیٹھے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پیشانی کے بل؟ سر کے بل انسان کیسے چل سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پاؤں کے بل چلا سکتے ہیں وہ سر کے بل بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے جہنمیوں کو سر کے بل چلا کے جہنم میں ڈالا جائے گا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. اوندے منہ. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. ابلیس کے لشکر کو، جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے عابدوں کو اللہ نے ابلیس کا لشکر کہا ہے، شیطان کا لشکر، شیطان کی جماعت، شیطان کو بھی ساتھ ہی، ان سب کو اکٹھا جو ہے وہ اوندے منہ ڈال کر قالوا وہم فیہا یختصمون. آگے اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کی آپس میں جو گفتگو ہوگی نا، وہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہمارے سبب بنے جہنم میں جانے کے، تم نے ہمیں، حتیٰ کہ شیطان کو کہیں گے، اپنے وہ معبودوں کو بھی، شیطان کو بھی کہیں گے، شیطان کو کہیں گے تو نے ہمیں جہنم میں جو ہے وہ پہنچایا ہے. پھر آگے سے شیطان پتہ ہے کیا جواب دے گا؟ جواب دیکھ لیں جی. سورت ابراہیم پارہ نمبر 13، صفحہ نمبر 311، صفحہ نمبر 311، سورت ابراہیم کی آیت نمبر 22، پارہ نمبر 13 جی. یہ جھگڑتے جھگڑتے جہنمی شیطان کو بھی کہیں گے کہ تو نے ہمیں جہنم تک پہنچایا ہے، تو نے ہمیں گمراہ کیا اور غلط رستے پر لگایا. تو آگے سے شیطان ان کو یہ جواب دے گا جی. فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا جب معاملہ طے ہو چکے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان کہے گا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں سچا وعدہ دیتا تھا، سچا وعدہ کرتا تھا. اللہ کا سچا وعدہ کیا ہے جی؟ کہ متقی پرہیزگار بن کے شرک سے بچ کے زندگی گزارو، میں تمہیں جنت دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وَوَعَدْتُكُمْ، اور شیطان کہے گا میں نے بھی تمہیں وعدہ دیا ہے.
فَأَخْلَفْتُكُمْ، پس تم نے اللہ کے وعدے کے خلاف کیا، میری بات مان لی۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، میں نے صرف دعوت دی تھی، میں نے صرف تمہیں یہ کہا تھا کہ تمہیں اولاد نہیں مل رہی، چلو پیسہ لگاؤ، خرچہ کرو، حضرت علی حجویری کی قبر پر جاؤ، وہاں پر جا کر ایک دیگ تقسیم کر کے آؤ، میں نے تو صرف تمہیں پٹی پڑھائی تھی نا، اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، اس کے خلاف کیا، میری دعوت قبول کر لی۔ اللہ بھی تمہیں وعدہ دے رہا تھا کہ شرک نہیں کرو گے تو جنت ملے گی، اور میں تمہیں جو ہے وہ میٹھے میٹھے جو ہے وہ خوبصورت چیزیں دکھا رہا تھا، نہیں جی ادھر جاؤ پھر تمہیں اولاد ملے گی، تم نے میری بات تو مان لی لیکن اللہ کی بات نہیں مانی، نبی آئے وہ بھی بتاتے رہے، ان کی بات نہیں مانی، قرآن جو ہے وہ بھی کہتا رہا، قرآن بھی بتلاتا رہا، قرآن کی بات نہیں مانی، میری بات تم نے مان لی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیا کہتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پڑا ہوں، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں کوئی ہاتھ پکڑ پکڑ کر تو نہیں لے کر جاتا رہا، میں تو صرف تمہارے جو ہے وہ دعوت دیتا تھا، تمہیں پٹی پڑھاتا تھا، میری پٹی پر تم چل پڑے، قرآن تم نے نہیں مانا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہے نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے نہ میری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ دیکھو شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے اپنی مدد اپنے جو ہے وہ اعمال کے ذریعے ہوگی، اچھا عمل ہوگا، اچھا عقیدہ ہوگا، وہی کام آئے گا، وہاں پر اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ آپس میں جھگڑیں گے اور گفتگو کریں گے، کیونکہ اس وقت تو ہر چیز واضح ہو جانی ہے نا۔ اب کوئی اگر قرآن والا بتلاتا ہے تو لوگ غصہ کرتے ہیں، یہ ہمارے پیروں کے خلاف ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ او بھائی ہم بزرگوں کے کہاں خلاف ہیں، ہم تو تمہیں حق بات بتلا رہے ہیں، مان جاؤ، قیامت کے دن جب ڈنڈے مارے جائیں گے تب بھی تو ماننا ہے، اب مان جاؤ۔ وہاں پر جب فرشتے اور جہنم کی آگ لگے گی، چھوئے گی، ماننا تو تب بھی ہے، انہوں نے قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے مان جانا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے مانیں گے، قسمیں اٹھا اٹھا کے۔ دیکھو اگلی آیت، اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ جھگڑا کریں گے، تاللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم واضح گمراہی میں تھے، ہم واضح گمراہی میں تھے، اللہ کی قسم اٹھا کر مانیں گے۔ تو آج وقت ہے، آج مان لو، جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کر لو، چھوڑ دو باغیوں کو، چھوڑ دو گمراہوں کو، صرف ایک قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فتنوں کا دور آئے گا، اور آج وہ دور ہے، ہر بندہ گمراہ کر رہا ہے، کوئی کیسی سرکار بنی بیٹھی ہے، کوئی کیسی سرکار بنی بیٹھی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ ادھار پکڑ پکڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں دیتے ہیں، پھر ساری زندگی وہ ادھار اتارتے رہتے ہیں، قرض اٹھا کے، قرض پیسے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرض نہ لو، اپنے آپ کو بچا لو، شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں ضروری نہیں، الٹا گناہ ہے، سخت ترین گناہ شرک جو ہے، اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں اس کائنات میں، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کیا ہے؟ ظلم عظیم۔ اور آج لوگوں کی عقل دیکھو، لوگ قرض اٹھا کر ظلم عظیم کرتے ہیں، بے وقوف ہیں کہ نہیں؟
عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بے وقوف کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے۔ پھر جناب قرض اتارتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، جی ہم پر قرض آ گئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اس وقت ہماری بات مانتے کوئی نہیں۔ تاللہ قیامت والے دن خود ہی اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہیں گے ہم گمراہ ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہماری گمراہی یہ تھی کہ ہم نے ان بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا، ان کو اللہ کا برابر ٹھہرایا، یہ ہماری گمراہی تھی۔ اس وقت اگر ہم بچ جاتے تو ہمارے پیسے بھی بچنے تھے، ایمان بھی بچنا تھا، لیکن اب ایمان بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، دونوں چیزیں ضائع ہو رہی ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن سے جب دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ عقل چھین لیتے ہیں نا، پھر عقل جب ختم ہو جائے پھر یہی کام ہوتے ہیں، ایمان بھی چلا جاتا ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، اس وقت کہیں گے کہ ہم نے رب العالمین کے برابر کیا ان کو۔ اللہ مشکل کشا تھا، ہم نے دنیا میں کہا کہ علی بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ مدد کرنے والا تھا، ہم نے کہا نہیں یا علی مدد ہے، یا حسین مدد ہے، ہم نے ان کو مددگار بنائے رکھا، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ مدد کرنے والا تو صرف اللہ تھا۔ جو اب ہمارے کام نہیں آ رہے تو دنیا میں بھی وہ ہمارے کام نہیں آ سکتے تھے، اس وقت انہیں سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا فما لنا من شافعین، اس وقت نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا مخلص جو بچا سکے، جو دلاسا دے، اور نہ ہی کوئی سفارشی سفارش کر کے چھڑا سکتا ہے۔ وہاں پر سفارش بھی اسی کی چلے گی جس کو اللہ کی اجازت ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، ایمان والے ایمان والوں کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ کریں گے، بغیر اجازت کے نہیں کوئی کام ہوگا۔ اللہ خود فرماتے ہیں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی میری اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، پکار رہے ہیں، اور قیامت کا دن بھی ہوگا تب بھی اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ مقام محمود کا جو اللہ نے دولہا بنانا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود جو اللہ کے پیغمبر کو ملنا ہے، جس کی دعا ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی کرتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ اصل دعا ہے، اذان کے بعد اصل دعا حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، وہ یہی دعا ہے جو آپ ٹی ویوں پر سنتے ہیں، وہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے جی؟ اس میں دو لفظوں کا، دو جملوں کا اضافہ ہے، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، ایک یہ والا لفظ اور ایک اور ہے جی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ یہ لفظ اپنے بنائے ہوئے ہیں کسی کے، یہ حدیث کے اندر نہیں آئے۔ حدیث پاک کے اندر جو دعا آئی ہے وہ وہی ہے جو میں نے پہلے سنا دی ہے۔ تو دعا کے اندر بھی آپ کیا مانگتے ہیں جی؟ یا اللہ ہمارے پیغمبر کو مقام محمود دینا ہے، مقام محمود کا دولہا بنانا۔ تو یہ مقام محمود کب ملے گا پتہ ہے آپ کو؟ جس وقت میرے پیغمبر سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈالنا ہے، میں نے مانگتے چلے جانا ہے، گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، وہ ہوگی سفارش، شفاعت۔ یا اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے۔ مختلف تفاسیر ہیں، بعض نے لکھا ہے 1 ہفتہ سجدے میں سر رکھ کر مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیغمبر ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے،
اپنا سر اٹھائیے، سل ما شئتا، مانگیے جو آپ چاہتے ہیں، آپ مانگیں گے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ یہ نہیں کہا افعل ما شئتا، میرے پیغمبر جو آپ کا جی چاہتا ہے کر گزریے، نہیں، فرمایا میرے پیغمبر آپ مانگیے دیں گے ہم ہی، آپ دے نہیں سکتے، اس لیے اللہ سے مانگا کریں جو دے سکتا ہے۔ نبی کہاں سے دے سکتے ہیں؟ نبی نہیں دے سکتے، وہ تو خود اللہ کے سب اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے یہ وہاں پر نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی مخلص دوست، اور یہ پھر پتہ کیا کہیں گے، لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ اوہو، ایک دفعہ صرف دنیا دے اندر اللہ واپس بھیج دے نا، کوئی بیڑا کم نہیں کریں گے، نہ شرک کریں گے، نہ کوئی بدعت کریں گے، نہ میلاد مناواں گے، نہ مولویاں دی گلاں تے چلیں گے۔ ایک دفعہ دنیا دے اندر اللہ بھیج دیں، چنگے کم کر کے آواں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا سے ایک دفعہ بندہ چلا جائے واپسی کا کوئی چکر، پھر حساب و کتاب ہی ہے، دار الامتحان ختم، دار الجزا شروع، اب بدلہ ملنا ہے، جو کمایا ہے جو بویا ہے وہی آپ کو ملے گا، وہی ملے گا۔ یہ دیکھیں دوسرا مقام، ان کی حسرتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر کی ہیں۔ یہ حسرت کریں گے قیامت والے دن، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جواب کیا دیں گے جی؟ سورۃ سجدہ ہے، پارہ نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 501 ہے، صفحہ نمبر 501 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 12 اور پارہ نمبر 21۔ نکل گیا جی؟ پہلی لائن، بالکل پہلی لائن صفحہ 501 کی اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 12۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے جس وقت مجرموں کو ان کا عجیب حال ہوگا، وہ مجرم اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ بھی لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں لوٹا دے دنیا میں واپس، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، یا اللہ اب ہمیں دنیا میں لوٹا دے۔ پھر جواب پتہ کیا آئے گا؟ جواب آئے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا، پس چکھو مزے چکھو، اب مزہ چکھو جو تم نے قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ تمہیں اس وقت قیامت کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے حساب دینا ہے جا کر؟ ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں، ہم نے اس کا کیا دینا ہے جی؟ حساب دینا ہے۔ اس وقت تمہیں نہیں پتا چلا، بھول گئے تھے؟ اِنَّا نَسِینَاکُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب جو تم عمل کر کے آئے ہو، بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے جو دنیا میں تم کرتے رہے۔ اس لیے انسان جو کچھ دنیا میں کر کے جا رہا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ کسی کا ناحق کوئی مال کھایا ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا، اگر بہنوں کا وراثت میں حصہ قبض کیا ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا، بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں،
دیتے ہی کوئی نہیں جی، بہن نے لیے ہی کوئی نہیں، اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ایسے معاف نہیں ہوتا، وراثت کا حصہ ایسے معاف نہیں ہوتا۔ وراثت کا حصہ بہنوں کو دینا ضروری ہے، پورا پورا حصہ دیں گے تو قیامت کے دن بچیں گے، وگرنہ یہی بہنیں قیامت کے دن گریبان پکڑے ہوں گی آپ کا، ان کے ہاتھ ہوں گے، آپ کے گریبان ہوں گے۔ بہنوں کو حصہ دیں، وہ بیچاری شرم کے مارے لیتی نہیں اور یہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ ہمارے استاذ مکرم فرما رہے تھے دوران سبق، جب ہم پڑھ رہے تھے وراثت کا سبق آ گیا، وراثت کا سبق چل رہا تھا، انہوں نے وضاحت فرمائی، انہوں نے کہا جو بہنوں کا حصہ دیے بغیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کا جو حصہ بنتا ہے، جاؤ وہاں پر جہاں پر وراثت نام لگتی ہے، کاغذات اٹھاؤ اور کاغذات پر اس کا حصہ لکھو، مکمل وراثت تقسیم کرو، یہ بھائیوں کا حصہ ہے، یہ بہنوں کا حصہ ہے۔ بہنوں کا جو حصہ بنا ہے اس کے جو کاغذات ہیں وہ بہن کے ہاتھ میں دے دو، اس کے کاغذات کیا کرو جی، بہن بیٹی کے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ پھر اب اگر وہ کہتی ہے بھائی میں یہ آپ کو اپنا حصہ جو ہے وہ دیتی ہوں، یہ معافی ہے، وگرنہ معافی کوئی نہیں۔ آپ اس کا حصہ اسے دیتی کوئی نہیں، وہ شرم کے مارے کہتی کوئی نہیں، آپ نے کہا جی اس نے معاف کر دیا۔ ایسے کیسے معافی ہو گئی، اتنی سوکھ کی معافی؟ وراثت کا حصہ جو میں نے ابھی بتلایا ہے یہ طریقہ ہے، اس کا حصہ اس کے نام لگواؤ، پھر اس کے کاغذات اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ اب دیکھتے ہیں بہن معاف کرتی ہے کہ کوئی نہیں کرتی، وہ تو شرم کے مارے بیچاری مانگتی نہیں، اس لیے اسے خود دینا ہے۔ ہاں آج کل بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو وراثت میں سے حصہ ہی نہیں دیا جاتا، اور کئی بد نصیب باپ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہی ساری وراثت اپنے بچوں کے نام لگوا کے چلے جاتے ہیں، ساری آخرت میں پھر وہ قبر میں جلیں گے، حشر میں ان کا یہی حشر ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دار الجزا ہے، جو بویا ہوگا دنیا میں وہ نکلے گا وہاں پر۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے زمین کے اندر گندم لگا دی ہو، وہاں سے چاول اگ گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا یہاں پر نہیں ہوتا وہ تو اللہ کی عدالت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر دنیا کے اندر کریں گے وہ آخرت میں مل جائے گا۔ اسی طرح یہ مشرکین بھی جو جہاں دنیا کے اندر کر کے جا رہے ہیں، انہیں بھی آخرت میں جب ملے گا تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم نیک عمل کر کے آئیں، متقی بن کے آئیں۔ لیکن اللہ فرمائیں گے اب دنیا میں واپسی نہیں ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، دنیا میں بھیج دے، ہم بالکل صاف ستھرے پرہیزگار بن کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب وقت ختم ہو چکا ہے، ان فی ذالک لآیہ، یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ واقعہ فرمایا کہ اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں عبرت کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو طلب رکھتے ہیں، ضد نہیں رکھتے دل کے اندر، جو قرآن سننے کی طلب رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، آخر میں اللہ فرماتے ہیں تیرا رب بڑا زبردست ہے، غلبے والا ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، عمل نہیں کرو گے، اللہ بڑا زبردست ہے، وہ پکڑ کر سکتا ہے۔ وہ